ماہ رمضان المبارک جہاں ہمیں انفرادی طور پر بہت سے اثرات اور بہت سے معاملات آشکار کرتا ہے، رمضان المبارک وہاں عالمی اثرات بھی مرتب کرتا ہے۔ رمضان المبارک اسلام کا 9واں مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے کی ترتیب کے اعتبار سے 9ویں مہینے کو رمضان کہتے ہیں، اور رمضان رمضان سے بنا ہے، جس کا مطلب جلا دینا ہے، جس کا مطلب نظر آتش کر دینا ہے۔ گویا کہ رمضان بھی ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں کہ جس نے ہمارے گناہوں کو مٹا دینا ہے، ہمارے گناہوں کو جلا دینا ہے۔ رمضان المبارک جہاں ایک اسلامی ملک کے لیے بہت سے اثرات مرتب کرتا ہے، وہاں عالم اسلام کے لیے بے شمار ایفیکٹس اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا بنیادی فلسفہ تقوی کا حصول ہے، اور روحانی اور اسپرچولی ڈیولپمنٹ انسان کا جو سب سے بڑا حسن امتیاز ہے، اس کا حصول ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس ماہ کے روزے کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت، رمضان المبارک میں قرآن کا نزول، اور یہ مہینہ انسان کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک مسرت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی فرضیت کے ساتھ ارشاد فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ رمضان کے روزے صرف تم پہ فرض نہیں کیے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا بیسک آبجیکٹو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ تقوی ہے، وہ پائٹی ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، وہ خوف الہی ہے۔ خوف بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، انسان ڈفرنٹ چیزوں سے ڈرتا ہے، لیکن اللہ کا خوف ایک ایسا خوف ہے جس میں رحمت کے آثار پوشیدہ ہیں۔ یہ خوف اللہ کی رحمت کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی رحمت کے آثار انسان کو اپنے دامن کرم میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزے کی بیسک فلسفی ذکر کر دی، جو تقوی ہے، جو روحانی ترقی ہے، جو اسپرچول ڈیولپمنٹ ہے، انسان کے باطن کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، انسان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بہترین راہوں کی ہمواری ہے، انسان کا سیلف انالیسس ہوتا ہے۔ تو روزے کی جو بیسک فلسفی ہے وہ روحانی ترقی ہے، وہ انسان کا اپنے باطن کو سنوار کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی عظمتوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ انسان عجز کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ بندہ ہے، اس سے خطائیں بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمتوں کا حصول اور اللہ کی رحمتوں کی تڑپ اس کے دل کا مسکن بن جاتا ہے۔ اور جس وقت یہ روحانی ترقی اور انسان کے لیے اللہ کی یاد جب دل میں بس جاتی ہے، تو یاد الہی کا دل میں بس جانا اور اللہ کی یاد کا اس کے دل میں جگہ بنا لینا، یہ انسان کو روحانی طور پر ایک اعلیٰ ترین منصب عطا کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو تنہائی میں بھی کوئی کھانے پینے کے لیے راضی نہیں، باوجود اس کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو یاد الہی کا تصور اور یہ اللہ کے بارگاہ میں حاضری کا تصور
اور پھر ہر مقام پہ اللہ رب العزت کے موجود ہونے کا تصور، یہ انسان میں اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا، پروردگار کی بارگاہ کی رحمتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے عالمی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک جہاں انڈیویجلی ایفیکٹس مرتب کرتا ہے، انسان کی زندگی میں بہت سی چینجنگ آ جاتی ہے۔ وہ یوزلی اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے اور انڈیویجلی اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے، وہاں اس کو کلیکٹیولی بینیفٹس بھی ملتے ہیں، اس کو اجتماعی بہت سے فوائد بھی اسی رمضان کی وجہ سے نصیب ہو جاتے ہیں۔ جہاں انڈیویجلی اور کلیکٹیولی بینیفٹس ملتے ہیں، وہاں رمضان المبارک بہت سی سوشل بینیفٹس کی صورتیں بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ روزے سے اور رمضان سے معاشی ترقی بھی بنتی ہے، معاشی ترقی کا حصول بھی ہوتا ہے، سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے اور معاشرتی ترقی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح روزے کے بے شمار بینیفٹس بنے، سوشل بینیفٹس، اکنامیکل بینیفٹس، انڈیویجول بینیفٹس اور کلیکٹیولی بینیفٹس، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر انسان جس وقت روزے کے تصور کو ذہن میں رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں انفرادی عظمتوں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اس کے اثرات کا بہترین امتیازی حسن اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے جو عالمی اثرات ہیں، چونکہ رمضان المبارک تو بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، صدقات و خیرات بھی کیا جاتا ہے، فطرانہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح بدنی، مالی اور بہت سی عبادات کے ملنے سے رمضان المبارک کے بے شمار اثرات معاشرے پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص اپنے سامنے ہر چیز پاتے ہوئے صبح صادق سے غروب تک جب کھانے پینے سے رکتا ہے تو یہ جو رک جانے کا عمل ہے، یہ انسان میں اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت کو واضح کر دیتا ہے۔ انسان جو اپنے انانیت کے خول میں بند ہے، جو اپنی ذات پر اور اپنے معاملات پر کئی اعتبار سے اعتماد کرتا ہے، جس وقت اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے تو اسے کسی کی غربت کا اور اس کی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو گویا کہ روزے نے اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کی۔ یہ جو احساس ہے کسی کی غربت کا، کسی کی بھوک کا، یہ احساس روزے سے پیدا ہوگا۔ جس وقت وہ روزے میں صبح صادق سے غروب تک کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، وہ حکم الہی کی وجہ سے ان تمام چیزوں کی پاسداری کا خیال کرتا ہے۔ ایک وقت تک اس کا کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے رکے رہنا اس کے اندر یہ لاچاری کی کیفیت پیدا کرتا ہے، بے چارگی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں انسان ہوں اور میری حقیقت اتنی ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا کی تو میری ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اور اگر میں کچھ دیر کے لیے رک جاؤں تو مجھے اپنی ان ایکٹیویٹیز پر بھی غور کرنا ہوتا ہے، اور مجھے اپنی جسمانی معاملات اور فزیکلی چیزوں کو بھی غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بھوک، یہ غربت کا احساس اس کو دوسرے لوگوں کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اسی لیے عالمی سطح پر مسلمان جس وقت روزے کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے لوگ ایک دوسرے کی غربت کا خیال رکھتے ہوئے چیریٹی کے ذریعے، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو سحری افطاری کے سامان مہیا کرنے کے حوالے سے بہت سی راہیں متعین کر دیتے ہیں، اور یہ لوگوں کی طرف سے کسی کے لیے اتنی چیزیں مہیا کرنا اور کسی غریب کا خیال رکھنا اور پھر سخاوت
کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کے تصور کو ذہن میں بسانا، یہ انسان کی کامیابی کی معراج ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر روزے کی حالت میں انسان میں ایثار پیدا ہوتا ہے، سیکریفائز پیدا ہوتا ہے۔ سیکریفائز یعنی اپنی قربانی، اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ سخاوت تو ضرورت سے زائد چیز کو اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، اور ایثار اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھنا، اسے سیکریفائز کہتے ہیں۔ روزے کے اندر ایثار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان میں ایثار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سخاوت تو ضرورت سے زائد چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کا نام ہے، ایثار اپنی ضرورت پر دوسرے کو مقدم کرنے کا نام ہے۔ روزہ انسان میں ایثار کی کیفیت پیدا کرتا ہے، سیکریفائز کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے انسان جب بھوک میں خود ہوتا ہے، اسے دوسرے کی بھوک کا خیال آتا ہے اور غریب کی غربت کا خیال آتا ہے۔ عالمی اثرات میں ماہ رمضان المبارک میں بہت سے ایسے خاندان ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں ہی اچھی اشیاء خورد و نوش استعمال کرتے ہیں۔ سحری اور افطار کے اوقات میں مختلف مساجد میں دسترخوان سجتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر لوگ رفاع عامہ کے لیے چلتے ہوئے راہگیروں کے لیے بھی سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جذبہ محبت، یگانگت، حقوق العباد کی تکمیل اور لوگوں کے ساتھ بحیثیت مسلمان ایک خوبصورت تعلق کو وابستہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ کثرت کے ساتھ جب صدقہ و خیرات کیا جائے، لوگوں کے لیے سحری افطاری کے حوالے سے دسترخوان سجائے جائیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں دعوت کی جائے، باہمی یگانت اور صلہ رحمی کا خوبصورت تعلق جب وابستہ ہوتا ہے، اس تعلق کے قائم ہونے کے ساتھ انسان بہت سی چیزوں کو سیکھتا ہے، اور جس وقت انسان ان تمام چیزوں سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر محبت، یگانگت، تقوی، پرہیزگاری اور روحانی و معنوی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قرب کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انسان صرف انفرادی اور اجتماعی فائدے ہی نہیں بلکہ اکنامیکل اور سوشل بینیفٹس بھی اس روزے اور رمضان کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سوسائٹی میں افراد کے لیے نیکی کے معاملات کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کی سحری افطاری کا اہتمام کرنا، اور ان کے سحری اور افطاری کے معاملات کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات پیدا کرنا، فطرانے کی رقم سے لوگوں کے کھانے پینے کے اسباب مہیا کرنا رمضان کا وہ خوبصورت طریقہ کار ہے جو صرف کسی سوسائٹی اور معاشرے اور ملک میں ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک محبت اور یگانگت کا بہترین حسن امتیاز لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک وہ ترقی پذیر ممالک کے افراد کے لیے بہت سی چیزوں کو اور ان کے اہتمام کے حوالے سے ان کو اہتمام کرتے ہوئے انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ جس وقت ممالک کے درمیان اس طرح غربت اور خوراک کی عدم فراہمی کی وجہ سے کسی بھی شخص کے روزے کے معاملات کے جب متاثر ہونے کا خدشہ ہو تو ممالک اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون کریں تو اس سے روزے کے اور رمضان کے عالمی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ ممالک جن کی بہت سی چیریٹی ہے وہ غریب ممالک کی طرف اپنی اپنی چیریٹی کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے وہ عالمی اثرات ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں اتحاد، اتفاق، یونٹی، باہمی ایک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، باہمی مراعات اور رعایات کا خیال کرنا اور ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ایک اچھا موقع فراہم ہوتا ہے۔ یہی فراہمی ایک خوبصورت تصور کے ساتھ انسان کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ یہی رمضان کا مطمع نظر ہے اور یہی اس کے عالمی اثرات ہیں۔
رمضان المبارک کے جہاں بہت سے عالمی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اس کی ڈیلی روٹین میں چینجنگ آ جاتی ہے، اس کے سحری اور افطاری کے اوقات، اس کا صبح بیدار ہونا اور پھر صبح کے وقت بیدار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اس کا تہجد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، سحری کے اوقات کے اندر اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سحری کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ غذا استعمال کرتے، اور چاہیے ماہ رمضان المبارک میں اس سادگی کو ہم اپنائیں اور اس کے اندر مرغن غذا استعمال نہ کریں اور اس کے اندر لگژری چیزوں کا بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اس میں کوشش کی جائے کہ سادہ سحری اور افطاری کے معاملات رکھے جائیں، جس سے انسان کی صحت بھی متاثر نہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو فزیکلی بھی فٹ رکھے گا اور وہ عبادت کے باقی کام بھی کر سکتا ہے۔ وہ عبادت میں، نماز میں، روزے میں یکسوئی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس رمضان المبارک میں صرف روزہ رکھنا کمال نہیں، روزے کے فوائد و ثمرات کو سمیٹنا بھی اس کا کمال ہے۔ اور روزے کے فوائد و ثمرات کو سمیٹنا یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھے تو پھر اس کے بینیفٹس کو اور اس کے ایڈوانٹیجز کو اپنے دامن سے وابستہ کریں۔ وہ کھانے پینے کی روٹین کے ساتھ ساتھ عبادت الہی، ذکر الہی، نماز، قرآن کی تلاوت، اوراد و وظائف، درود پاک، ان تمام چیزوں کے لیے وقت نکالیں، جس سے اس کے روزے کے حقیقی اثرات مرتب ہوں۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں، وہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی نظر، اپنے کان اور اپنے ہاتھ اور اعضاء، ہر چیز کی حفاظت کا اہتمام کرے، جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ایک ایسی پریکٹیکلی کیفیت ہوگی جس سے اس کو تزکیہ نفس ملے گا، اس کے باطن کی پاکیزگی اسے ملے گی، اور وہ اپنے اعضاء، اپنی سوچ، اپنی فکر کو جس وقت اسلام کے اصول کے مطابق 1 مہینہ گزارتا ہے تو پھر اس سے اس کی ذات میں روحانی اثرات کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک انسان کو اس بات کی ترغیب دلاتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے اعضاء، اپنے جوارح اور کس طرح اپنے عمل کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار کی رحمتوں کا حصول اس کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اپنی غذا کا خصوصی اہتمام کیا جائے اور سادہ غذا رکھی جائے، اپنا ڈائٹ پلان بنایا جائے، اور جو لوگ کسی بیماری کی وجہ سے یا ڈائبٹک پیشنٹ ہونے کی وجہ سے روزے کے اثرات اور بہت سے معاملات سے نبرد آزما ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی غذا اور اپنے کھانے کا چارٹ بنائیں اور اس کے مطابق روزہ بھی رکھیں اور اس روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں بھی مصروف عمل رہیں۔ جس وقت آپ اپنی زندگی کے اس موڑ پر رمضان المبارک گزارتے ہوئے جب آپ سادگی کے ساتھ سحری افطاری کے معاملات کو پیش نظر رکھیں گے تو اس سے آنے والے اوقات میں بہت سی بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ کیا ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک کے ان اوقات میں لوگ اپنے اپنے کلچر اور ثقافت کے مطابق غرباء اور مساکین کی ہیلپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور دین اسلام نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے کہ مختلف ممالک میں، دنیا کے کئی ممالک میں باقاعدہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کی طرف سے افطاری اور سحری کے سامان
डिब्बों में बना के बतौर गिफ्ट दिए जाते हैं। ये एक अच्छा ताल्लुक है कि किसी के भी बाबरकत दिन पर डिफरेंट मज़ाहिब के लोग भी मुसलमानों के साथ उनके रोज़े का एहतराम करते हुए उनके लिए सहरी इफ्तारी के गिफ्ट पेश करें। और ये एक इंसानियत के साथ मैं समझता हूँ मोहब्बत का इजहार है। और इसी तरह उन ममालिक में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो भी बाहमी एक दूसरे के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखते हुए वो रमज़ानुल मुबारक में एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और इस्लाम भी ये चाहता है कि जब माह रमज़ानुल मुबारक आए तो अपने काम को थोड़ा सा कम कर लिया जाए ताकि रोज़े के अंदर रोज़े की पूरी अफादियत हासिल की जा सके। तो बाज़ ममालिक में जो मुसलमान होते हैं वो चूँकि रोज़े से हैं तो बहुत से गैर मुस्लिम जिनके यहाँ वो अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो उनके लिए रिलैक्सेशन पैदा कर देते हैं। लिहाजा वो नमाज की अदायगी के लिए वक्त निकाल लेते हैं, अपनी सहरी और अफ्तारी के हवाले से उनके लिए औकात फराहम कर देते हैं। और ये एक बहुत अच्छा आपस में इंसानियत की बुनियाद पे एक ताल्लुक भी है। और इसी तरह हमें भी चाहिए कि जब हम रोज़े के मुख्तलिफ मज़ाहिब में तसव्वुरात देखते हैं तो किसी न किसी एतबार से किसी मज़हब में रोज़े का तसव्वुर पाया जाता है, तो हम उनके मजहबी मामलात में उनके लिए भी अपने दिल में कुछ ना कुछ इस एतबार से तसव्वुरात रखें कि हम उनके मजहबी जज्बात का ख्याल रखें। और किसी के मजहबी जज्बात का ख्याल रखना और उसके लिए किसी न किसी तरह मार्जिन पैदा करना जिससे वो अपनी मजहबी इबादत को सरअंजाम दे सके, एक बेहतरीन तरीक़ाकार है। आलम इस्लाम के जो रमज़ानुल मुबारक के एतबार से असरात हैं उसमें इलाकाई कल्चर हो या सकाफ़ती मामलात हों जिसमें गरीब का फ़ायदा हो, तो गरीबों के लिए फ़वाइद के एतबार से ये एक अच्छा तरीक़ाकार होता है कि हम किसी न किसी एतबार से गरीबों का फ़ायदा सोचें, आलमी तौर पर भी और मुल्की और इलाकाई तौर पर भी। और इससे अल्लाह भी राज़ी होता है, इसलिए कि मखलूक के साथ प्यार करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का कुर्ब हासिल करने का मौसर तरीन ज़रिया है। हदीस में आता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक बंदे से कहेगा, ऐ बंदे मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया नहीं। वो बंदा कहेगा अंता रब्बुल आलमीन, या अल्लाह तू तो जहानों का पालनहार है, मैं तुझे कैसे खिलाता और पिलाता। अल्लाह फरमाएगा ऐ बंदे फलां भूखा था, तेरे करीब फलां एक प्यासा भी था, अगर तू उसे खिला पिला देता तो ऐसे ही था तूने रब्बे कुद्दूस को खिला पिला दिया। इसका मतलब मखलूक के साथ मोहब्बत करना और मखलूक के साथ खैर खाही करना ये ऐसी है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से रहमत हासिल करने के लिए कुर्बे इलाही के रास्ते को तलाश करना। जब हम मखलूक से प्यार करने लग जाते हैं, जब हम मखलूक के लिए चीज़ों को मुहैया करने लग जाते हैं, जब हम उनके लिए फैसिलिटेट करना शुरू हो जाते हैं तो फिर परवरदिगार की तरफ से भी नेमतें और रहमतें मिलना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से एक मोमिन को चाहिए कि वो अपने दिल में ये जज्बात पैदा करे और लिहाजा जिसमें गरीब का फ़ायदा हो, जिसमें मुआशरे की उन अकाइयों का फ़ायदा हो कि जिसकी वजह से वो मुआशरा गुर्बत से निकलकर अपनी मजहबी इबादत को अदा कर सके, उसमें उनके लिए फैसिलिटेट करना और उनके लिए चीज़ों को सोर्सेज को मुहैया करना, यही ईमान वाले का इम्तियाजी हुस्न होना चाहिए। इसलिए हमें आलमी सतह पर भी रमज़ान के असरात को देखना है और इनफरादी तौर पर भी हमें इन असरात को देखते हुए इस्लाम की इन खूबियों के साथ अपने आप को भी वाबस्ता करना है और अपने करीब के जितने गरीब लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, हमने उनके लिए भी राहों को हमवार करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त सहाबाए किराम की तरबियत की तो उनके अंदर ये जज्बात पैदा किए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی رمضان آتا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی لوگوں کی ترغیب کی طرف دعوت شروع کر دیتے، لوگوں کو ترغیب دلانا شروع ہو جاتے۔ آپ سب سے پہلے اہل خانہ سے شروع کرتے، اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے ریاضت کے لیے شروع ہو جاتے، صحابہ کی آپ اسی طرح ان کو بھی موٹیویٹ کرتے، اور سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ شعبان المعظم کے آخری دنوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو صحابہ نے آندھی سے اور تیز ہوا سے تشبیہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیزی کے ساتھ سخاوت کرتے اور اس تیزی کے ساتھ لوگوں کو عطا کرتے، جس کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ رمضان کا اہتمام کریں، روزے کا اہتمام کر سکیں، اور رمضان شروع ہوتا تو آپ کی سخاوت تو تیز آندھی کی طرح ہو جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دلاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کی وجہ سے صحابہ کرام بھی راہ خدا میں اور اللہ کی راہ میں دیتے۔ رمضان المبارک کے اندر جس طرح یہ ترغیب کا سلسلہ جاری رہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ اور عمل مبارک مدینہ شریف میں رہنے والے لوگوں کے لیے عموماً بھی جاری و ساری رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمل کے لیے اپنے اہل خانہ کی بھی تربیت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا اور اس کا گوشت اپنے گھر بھیجا اور کہا اس کو تقسیم کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب تقسیم ہوا تو گھر تشریف لائے، پوچھا گوشت کی تقسیم کی کیا صورتحال ہے؟ عرض کیا جو اچھا گوشت تھا وہ تو بانٹ دیا، جو ہڈیوں والا عام تھا وہ ہم نے اپنے لیے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بانٹ دیا وہ رہ گیا، جو رکھ لیا وہ ختم ہو گیا۔ یہ کاؤنسلنگ تھی اپنے اہل خانہ کی کہ اللہ کی راہ میں دیا جانے والا ختم نہیں ہوتا، وہی باقی رہتا ہے، اور جو رکھ لیا اپنے گھر کے لیے در حقیقت یہ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے کئی مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات اور وقت اور اس کی قدر بھی سکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت، ریاضت اور ایسے ایام کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی ترغیب بھی دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے، اپنے مال کو غربت سے پہلے غنیمت جانے، امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانے، امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے۔ انسان کی صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور فرمایا اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانے۔ 5 چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ اب اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب ہے کہ اگر وقت ملے تو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو، انسان کو وقت ملے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو تلاش کرے، اپنی امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت کا مطلب کہ انسان کو اللہ نے دولت دی تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس مقام پر صحابہ کرام کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، اور دین اسلام کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت انداز میں امت مسلمہ کو بھی یہ پیغام دیا۔ ماہ رمضان المبارک اصل میں انہی چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی پہ غور کرے، انسان جوانی میں غور کرے، کیونکہ جوانی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت زیادہ کر سکتا ہے۔ فراغت کے لمحات ہیں تو اس پہ غور کرے کہ ان لمحات کو کہیں وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں بیزی ہو کے ویسٹ تو نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی کی نعمت دی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اپنی زندگی کو بھی غنیمت جانے موت سے پہلے پہلے۔
تو یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے اور ان کی باقاعدہ کاؤنسلنگ کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی اعتبار سے امت مسلمہ کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ چیزوں سے پناہ بھی مانگتے۔ آپ فرماتے میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس پہ عمل نہ ہو، آپ فرماتے میں اس پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر ہی نہ ہو، یعنی انسان کی ہرس اس سے مراد ہے، لالچ، کہ انسان صرف اپنی ہرس اپنے اندر رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ایسے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر ہی نہ ہو، یعنی انسان کی ہرس بڑھتی جائے۔ تو اس لیے دنیا اور دنیا کے معاملات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مثالیں دے کر امت کو یہ پیغام دیا کہ اپنی توجہ آخرت کی طرف لگائی جائے۔ آج کی ہماری اس گفتگو سے روزے کے عالمی اثرات کا ہمیں پتہ چلا۔ روزہ جہاں ہمیں انفرادی طور پر بہت سے اثرات مرتب کرتا ہے، جس سے ہم انفرادی، اجتماعی، معاشی اور معاشرتی بہت سے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح عالمی طور پر لوگوں کے مابین ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ غریب ممالک کے لیے امیر ممالک اپنی چیریٹی اور اپنی بہت سی چیزیں مہیا کرتے ہیں، جس سے اخوت، ہمدردی، یکانگت، محبت اور آپس کے تعلق کے مضبوط ہونے کا بہترین ذریعہ قائم ہوتا ہے۔ وہاں رمضان المبارک اپنی ذاتی زندگی پہ غور و فکر کرنے کا بھی ایک بہترین موقع دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے اہل خانہ اور صحابہ کرام کی اس میں تربیت کرتے، اور عبادت و ریاضت کے ساتھ غریب کی اور جو بھوک میں مبتلا تھے ان لوگوں کی تربیت کے حوالے سے ان کو کھانے پینے کے اسباب مہیا کرنے کی ترغیب دلاتے۔ اور اسی طرح آج بھی مسلمان غریبوں کے لیے سحری افطاری کے سامان مہیا کرتے ہیں۔ بہت سے ممالک میں غیر مسلم مسلمانوں کے لیے سحری افطاری کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں، اسباب مہیا کرتے ہیں، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے جس میں انسانیت کا درد اور باہمی تعلق کی مضبوطی کا ایک سبب بھی بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تعلق کو توڑ کر اخروی نعمتوں کی طرف رغبت کا خصوصی میسج دیتے۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دنیا اور آخرت ان کے مابین تعلق کو بتاتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی کا لیکچر دے رہے تھے کہ انسان کو دنیا کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اچانک ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دنیا کی مذمت کر رہے ہیں یہ دنیا خیر ہے کہ شر ہے؟ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ دنیا اچھی ہے تو پھر اس کی مذمت کیوں، اور اگر یہ بری ہے تو اللہ نے آپ کی امت کو دی کیوں؟ یہ سوال اتنا عمدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر پسینے کے قطرات چمکنے لگے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ اب وحی نازل ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور پوچھا، آئین سائل، کہاں ہے سوال کرنے والا؟ اتنا پیارا سوال کیا کہ جواب بھی اللہ نے عطا کیا۔ سائل نے کہا، انا یا رسول اللہ، پیارے آقا میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دیتے ہوئے اللہ کی طرف سے جو جواب آیا وہ ارشاد فرمایا، کیونکہ صحابی کا سوال تھا کہ دنیا خیر ہے کہ شر ہے، اچھی ہے کہ بری ہے، مطلب کہ اگر اچھی ہے تو مذمت کیوں، بری ہے تو رب نے دی کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا ایک گائے ہے، وہ موسم بہار میں گائے چارہ کھانے کے لیے باغ میں جاتی ہے، اس سے ہری بھری گھاس نظر آتی ہے، اس کا دل کرتا ہے اتنی ساری گھاس کھا لوں۔ وہ گھاس کھانا شروع ہوئی، کھاتی گئی یہاں تک کہ ضرورت سے زیادہ کھا لیا، لیکن اس کا دل پھر بھی نہیں بھرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اتنی گھاس کھائی کہ اس کی کوکھیں تن گئیں اور وہ وہیں گری اور وہیں مر گئی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور گائے ہے، وہ بھی موسم بہار میں کھانے کے لیے چارہ گئی اور اس نے اتنا چارہ دیکھا، لیکن اس گائے نے جتنا ضرورت تھا اتنا چارہ کھایا، اور اس نے
یہی گمان کیا جس رب نے مجھے آج یہ چارہ دیا ہے مجھے کل بھی دے گا، اور اس نے آ کر اس کو ہضم بھی کیا، مالک کو دودھ بھی دیا۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی گائے کو چارے اور سبزے نے مارا ہے یا اس کی ہرس نے مارا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اس کی ہرس اور لالچ نے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ یہ دنیا بھی ایسی سرسبز و شاداب ہے، اس میں بہت کچھ تمہیں ملے گا۔ جو اس دنیا کے اندر گھس جائے اور حلال و حرام کی تمیز کے بجائے جو آئے کھاتا جائے، اس کو دنیا نہیں اس کی ہرس تباہ کرتی ہے، اور جو اللہ کے ملنے والی نعمت پر جتنا ملے اس پر صبر و شکر کے ساتھ بیٹھے اور یقین کرے جس رب نے مجھے آج دیا وہ رب مجھے کل بھی دے گا، ہرس نہ کرے تو پھر اللہ اس کی صبر کی دولت پر اسے آج بھی دے گا، اللہ آنے والے وقت میں بھی دے گا۔ یہی دنیا اس کی آخرت کی کامیابی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس نے اتنا ہی کمایا جو حلال ہے، اس نے اتنا ہی کھایا جو حلال ہے، اور کچھ کھایا، کچھ غریب کو حق دیا، کچھ اللہ کی راہ میں بھی دیا، اس طرح اپنا حق بھی پورا کیا، غریبوں کا حق بھی پورا کیا۔ فرمایا یہی دنیا اس کے لیے آخرت کی کامیابی کا سبب بن گئی۔ آج کے اس پروگرام کا میسج یہ ہے، یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے۔ رمضان المبارک ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اب ہم روزہ رکھ کے جیسے صبح سے لے کے غروب تک کھاتے پیتے نہیں ہیں، ایسے ہی ہم نے پورا سال انہی چیزوں کو کھانا پینا ہے جو رزق حلال ہے، جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ ہم حد سے تجاوز نہ کریں، ہم لمیٹیشن کراس نہ کریں، ہم اللہ کی مقرر کردہ لمیٹیشن کو لمیٹیشن سمجھیں۔ جب ہم صبر استقامت کے ساتھ اللہ کی مقرر کردہ چیزوں کو استعمال کرتے جائیں گے، یہ دنیا ہمارے لیے آخرت میں داخل ہونے اور قیامت میں کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ اور اگر اسی دنیا کی ہرس اور ہوس میں کوئی مبتلا ہو کر اس دنیا کے حلال و حرام کا خیال کیے بغیر اس میں مگن ہو جائے تو یہی دنیا اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکات سمیٹ کر اگلی زندگی میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔